اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک نام سے شروع جو وحدہ لا شریک ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو بندہ فقیر کی جانب سے سلامتی کا نذرانہ قبول ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ دوران بیان جانے انجانے سے ہو جانے والی غلطی، گستاخی، کمی، کوتاہی اور زبان کی لغزش وغیرہ کو اللہ اپنے خاص فضل سے معاف فرمائے، آمین۔ ناظرین گرامی، یہ ایک ایسے شخص کی سچی کہانی ہے جو سن 1971 سے پہلے مشرقی پاکستان کے اندر کام کرتا تھا۔ اس کا کاروبار بہت وسیع تھا، وہ کروڑوں روپے کا مالک تھا، بلکہ اربوں روپے کا مالک تھا۔ سینکڑوں کی تعداد میں اس کے گیس اسٹیشن تھے۔ وہ اتنا نیک صفت اور شریف النفس انسان تھا کہ اس کے ساتھ اگر کوئی زیادتی بھی کرتا تو وہ اسے معاف کر دیتا۔ ایک دفعہ اس کے خاص ملازم نے اس کے کچھ روپے چوری کر لیے اور وہ وہاں سے بھاگ گیا، مگر اس نے کوئی مقدمہ وغیرہ نہ کیا۔ کچھ ہی عرصے بعد وہی ملازم دوبارہ آ گیا۔ اس نے اللہ کا واسطہ ڈالا اور اپنی غلطی پر معافی مانگی۔ اس شخص نے نہ صرف اسے معاف کر دیا بلکہ نوکری پر بحال بھی کر دیا۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ وہ کتنا شریف بندہ ہوگا۔ ناظرین گرامی، اس کے ساتھ ہوا کچھ یوں کہ جب جنگ میں ڈھاکہ علیحدہ ہوا تو یہ اس حال میں کراچی اترا کہ اس کی بیوی کے سر پر فقط دوپٹہ تھا۔ اس کی دونوں جیبیں خالی تھیں، کچھ ہاتھ میں نہیں تھا، سب کچھ وہاں چھوڑ آیا۔ کراچی میں اس کے بھائی تھے، یہ دونوں میاں بیوی ان کے ہاں ٹھہرے۔ یہ واقعہ وہ خود سناتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں کراچی آیا تو مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ میں زندہ کیسے رہوں گا۔ میں کروڑوں روپے کا مالک تھا، میں اربوں روپے کا مالک تھا، میں ایک امیر کبیر شخص تھا، اور آج یہ حال ہے کہ میرے پاس ایک پیسہ تک نہیں ہے۔ میں زندگی کیسے گزاروں گا؟ میں تو مر جاؤں گا، میں کس سے مانگوں گا؟ کیا ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ کیسے چلے گا؟ بہت سے سوالات میرے ذہن میں گھومتے رہتے تھے۔ میری بیوی ایک نیک عورت تھی، دیندار عورت تھی، وہ میرے ہر حالات سے واقف رہتی تھی۔ اس کو اس کا بخوبی اندازہ تھا کہ میں پریشان ہوں۔ جب کبھی ہم دسترخوان پر بیٹھتے تو میرے بھائی اور ان کے بچے بھی ہوتے تو میری بیوی اکثر یہ کہتی کہ ہمارے اوپر اتنا صدمہ آیا، میں عورت ہوں، میں گھبرا گئی، میں پریشان ہو گئی، مگر میرے خاوند کو تو اللہ نے پہاڑ جیسا دل دیا ہے۔ انہوں نے کبھی پرواہ نہ کی، جو پیسہ ہم سے چھن گیا اس پیسے کو ہاتھوں کی میل کے برابر سمجھا، انہوں نے کبھی پرواہ نہ کی۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں دل میں خوف زدہ تھا، لیکن جب میں اپنی بیوی کی ایسی تسلی آمیز باتیں سنتا تو میرا دل بڑا ہو جاتا، مجھے ایک حوصلہ سا مل جاتا اور میں پھر زندگی کی طرف مڑنے لگتا۔ میں اپنے بھائی کے ساتھ چھوٹا موٹا کام کرتا تھا لیکن اکثر پریشان رہتا تھا، اور میری بیوی اکثر اوقات میری ڈھارس بندھاتی رہتی تھی۔ وہ مجھے حوصلہ دیتی تھی، وہ مجھے تسلیاں دیتی تھی، کبھی کھانے پر، کبھی چائے پر ایسی باتیں کرتی جس سے میری ہمت بندھ جاتی۔ وہ اکثر کہتی کہ میرے خاوند کا بہت بڑا دل ہے اور میرے خاوند کا اتنا یقین ہے جس اللہ نے ان کو پہلے دیا تھا وہی اللہ ان کو دوبارہ بھی دے گا۔ میرے خاوند تو قسمت کے بادشاہ ہیں، قسمت کے دھنی ہیں۔ اس کی ایسی باتیں سن کر میرا حوصلہ بڑھ جاتا، میرے دل کو تسلی ہوتی۔ میں اپنے دل کو تسلی دیتا کہ میری بیوی عورت ہو کر اتنی مضبوط ہے اور میں مرد ہو کر حوصلہ کیوں چھوڑوں؟ میں اللہ پر یقین باندھ کر چل پڑتا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں نے اپنے ایک بھائی سے کچھ روپے ادھار لیے۔ میں نے ان روپوں سے ایک ٹرک خریدا۔
میں نے خوب محنت کی، اتنی محنت کی کہ 5 سال کے بعد سینکڑوں ٹرکوں کی کمپنی کا میں مالک بن گیا۔ آج میں پھر سے ارب پتی ہوں اور ایک خوشحال زندگی گزار رہا ہوں۔ میں آج بھی سوچتا ہوں کہ آج میں جو کچھ ہوں اپنی بیوی کی وجہ سے ہوں۔ میں اپنی بیوی کا احسان کبھی نہیں اتار سکتا۔ اگر میری بیوی میرے ساتھ نہ ہوتی تو جو حالات میرے اوپر آ گئے تھے میں ان کے نیچے دب کر مر جاتا، میں آج زندہ نہ ہوتا۔ لہٰذا آج میں جو کچھ بھی ہوں اپنی بیوی کی وجہ سے ہوں۔ ناظرین گرامی، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی کا ساتھی اگر ساتھ نبھانے والا ہو، قدم سے قدم ملانے والا ہو تو زندگی جنت میں رہنے جیسی بن جاتی ہے۔ ہمارے آج کے معاشرے میں بہت ہی کم خوش نصیب مرد یا عورت ہیں جن کا ساتھی ان کے لیے خاص ہے۔ زیادہ تر گھر تباہی کا شکار ہی نظر آتے ہیں، اور یہ سب کچھ کم صبری اور بے استقلالی کی وجہ سے ہے۔ ناظرین گرامی، جہاں صبر اور شکر اپنا وجود قائم کر لیتے ہیں وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں بارش بن کر برستی رہتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو صبر کرنے کی اور شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔